شادی کے بعد خواتین کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے زندگی جو ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے اختتام طلاق پہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو بچے نہیں ہوتے، میاں بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ کچھ بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں، کچھ باپ کے پاس ہوتے ہیں، یا پھر صرف ماں کے پاس ہوتے ہیں یا صرف باپ کے پاس ہوتے ہیں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے، کچھ ایسی باتیں میں بتاؤں گی جن کو کرنے سے آپ کی زندگی انشاءاللہ تعالی بہت بہتر ہو جائے گی، اور آپ کے تمام مسائل بھی ختم ہو جائیں گے، اور جو شادی کے بعد مشکلات آتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اگر آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اکثر خواتین ایک شکایت لے کر آتی ہیں کہ سسرال والوں کی طرف سے ہر چیز پر نظر رکھی جاتی ہے اور مداخلت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ سب سے پہلی بات، اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے آپ کے شوہر کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط اور بہتر ہونے چاہیے۔ میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کو بتانا چاہیے کہ کس بات پر کمپرومائز کرنا مشکل ہے اور کن حدود کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے اندر کبھی بھی شکایتوں کا انبار نہ لگنے دیں۔ اگر آپ ہر بات کو دل میں رکھتی جائیں گی اور بغیر کچھ کہے برداشت کرتی رہیں گی، تو ایک دن وہ سارا غبار یا دباؤ ایک ساتھ دھماکے کی صورت میں باہر آئے گا، جو کہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ شادی کے وقت لڑکی کے اندر ایک نئی پازیٹیو انرجی ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر یہ انتہائی اہم ہے کہ آپ فوراً رد عمل دینے کی بجائے پہلے اپنے نئے گھر کے ماحول کا مشاہدہ کریں، پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق تھوڑا بہت ڈال لیں۔ خود کو ڈالنے کا مطلب اپنی ذات کا بدلنا نہیں، بلکہ مثال کے طور پر اگر آپ کے اپنے گھر میں تحفے لین دین کا رواج زیادہ نہیں تھا، لیکن سسرال میں اس کا رواج ہے، تو ماحول کو سمجھ کر اپنی استطاعت اور گنجائش کے مطابق اسے اپنایا جا سکتا ہے۔ سسرال والوں کی طرف سے ہر بات پر نظر رکھنا اور ٹوکنے کے عمل سے جو بے چینی ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کا نظریہ بدلا جا سکتا ہے۔ جس طرح اپنے والدین بھی اولاد کی ہر بات پر نظر رکھتے ہیں اور جہاں تنقید یا پیار کی ضرورت ہو وہ بھی کرتے ہیں، اسی طرح سسرال میں موجود بڑے بھی والدین کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ رویہ ایک فطری عمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کو بالکل معمولی سمجھنا چاہیے، البتہ جہاں بات برداشت کی حد سے باہر ہو وہاں بات چیت کی جانی چاہیے۔ شروع میں ہی مناسب حدود کا تعین کریں۔ شادی کی ابتدائی دنوں میں مثبت توانائی کی وجہ سے اکثر خواتین کچھ معاملات میں اپنی حدود مقرر کرنا بھول جاتی ہیں۔ اس وقت سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے، انسان اپنی صلاحیت یا استطاعت سے بڑھ کر چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان تھک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں یہ سب کیوں برداشت کر رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ جاتے ہی بدتمیزی شروع کر دیں یا منفی رویہ اختیار کریں، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی برداشت کی حد کیا ہے۔ جو کام آپ پوری زندگی بغیر کسی دباؤ کے خوشی سے کر سکتی ہیں، اسے کریں، لیکن جو کام آپ کے لیے مسلسل برداشت کرنا ناممکن ہو، اسے کم از کم پہلی یا دوسری بار ہی پیار اور احترام کے ساتھ واضح کر دیں کہ اس معاملے پر آپ کے لیے سمجھوتا کرنا مشکل ہوگا۔ اور اسلام ہمیں حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ جس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، جب وہ سسرال چلی جاتی ہے، تو اس کے حسن سلوک کے سب سے پہلے جو مستحق ہوتے ہیں وہ اس کے شوہر کے ماں اور باپ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو گھر کے رہائشی ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔